اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، آج ہم مسلم معاشرے کے تعلق سے کچھ تبادلہ خیال کریں گے۔ اگر ہم مسلم معاشرے کی طرف نظر ڈالیں، ایسے لوگ، ایسے انسان جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، جیسا ہم دعویٰ کرتے ہیں، پھر کیسا دعویٰ؟ ہمارا ایمان قرآن پر ہے، یہ دعویٰ۔ ہم قرآن کے لیے مرنے مٹنے کو تیار ہیں، یہ بھی دعویٰ کہ سب ہو جائے لیکن ہم قرآن پر آنچ نہیں آنے دیں گے، باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ہاتھ میں لی ہے۔ آیت گواہ ہے باقاعدہ کہ اس کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے پاس لی، لیکن جو ایمان والا ہے وہ ذریعہ بنتا ہے اس کی حفاظت کا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم ہمارا کام دیکھیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، کہ ہم کو کیا جذبہ ہے قرآن کے پرتی۔ اب حفاظت سے ہم یہ مطلب یہ سمجھ لیتے کہ بھائی ایسی حفاظت کہ یہ کلام جس کا سبجیکٹ، جس کا مضمون انسان ہے، جس کا وشے انسان ہے، یہ سمست مانو جاتی کے لیے اتاری گئی ہے کتاب قرآن، لیکن کیا بیشتر عالموں نے ہم کو کیا بتلایا؟ قرآن میں خود موجود ہے، علماء حق بھی موجود ہے، سو بھی موجود ہے۔ بیشتر عالموں نے یہ بتا دی ہم کو کہ قرآن غیر مسلم بھائیوں کو دیتے نہیں آتا ہے، براد وطن کو دیتے نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کافر ہے، وہ ناپاک ہے۔ جبکہ کافر کا مطلب ناپاک ایسا نہیں ہوتا، کافر یعنی انکار کرنے والا، اس کے لفظی معنی ہے انکار، کسی چیز کا انکار کرنا۔ ہم بھی انکار کرتے ہیں، لفظی معنی کے حساب سے دیکھا جائے تو ہم بھی کافر ہیں۔ کس کا انکار کرتے ہیں؟ قرآن کے علاوہ والی چیز، ایسی بات جو اللہ کی بات سے ٹکرائے، جو قرآن کی آیتوں سے ٹکرائے، تو کیا ہم اس کو گلے لگائیں گے؟ انکار کریں گے اس کا؟ نہیں چلتا، ہم نہیں چلیں گے اس کے مطابق، اس بات کے مطابق، وہ چاہے اپنے ہمارے بزرگوں سے چلتی آئی ہو، یا کوئی بڑی معتبر شخصیت یا بڑی لا اینڈ آرڈر چلانے والا کوئی شخص، چاہے ایمان والا ہو، ایمان کا دعوے دار، چاہے کافر ہو، وہ اگر کہتا ہے تو ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔ تو اس کے لفظی معنی یہ ہے۔ لیکن کافر کو کیا بنا دیا گیا کہ غیر مسلم بھائیوں کو کیا لگتا؟ کافر ہے بھائی آپ، مجھ سے پوچھتے کہ بھائی ہم کو کافر بولتے آپ لوگ، ہینتا سے دیکھتے ہم کو کہ ہم کافر ہیں۔ میں بولتا بھائی کافر کا مطلب کیا معلوم آپ کو؟ ارے واہ، کافر سے خطرناک کوئی گالی ہوتی ہے کیا؟ ارے میں نے بولا بھائی بتاتا ہوں میں ان کو کہ کافر کا مطلب میرے بھائی یہ نہیں ہوتا، کوئی گالی نہیں ہے۔ کافر یعنی انکار کرنے والا۔ اگر ایک ایمان والا ہے، ایمان کا دعوے دار ہے کسی چیز کا، جیسا آتا ہے کہ بیجا ایک انسان کو قتل کرنے والا بغیر کسی جائز وجہ کے، تو پوری انسانیت کو اس نے گویا کہ قتل کیا، اس طرح سے قرآن میں آتا۔ اگر اس چیز کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور وہ بھر پیٹ کھائے، مطلب اس کا پڑوسی اگر غیر مسلم بھائی بھی ہے اور وہ بھوکا ہے اور ہم بھر پیٹ کھاتے ہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے وہ۔ تو جو ان باتوں کا انکار کریں گا تو وہ بھی کافر ہے، کہ ہم زبانی تو ایمان والے ہیں لیکن اگر عمل میں نہیں اترے، ہم اس نے اگر عمل نہیں کیا، اس کے کرتوت غلط ہے، تو وہ کیا ہوا؟ اللہ کی لسٹ میں وہ بھی کافر ہے۔ تو وہ باقاعدہ کہتے ہیں ایسا قرآن مد آیت کا، ایسا قرآن میں ہے کیا؟ میں بولتا بالکل ہے۔ قرآن میں فارمولہ بتایا گیا کئی مقامات پر کہ ایمان پلس عمل صالح، عمل صالح یعنی نیک عمل اور ایمان از اکول ٹو جنت۔ آپ کو بھی میں یہی بتا رہا ہوں، کئی مقامات پہ قرآن میں اللہ نے مینشن کیا، کسی کے پاس میں ایمان ہے
اور عمل سے خالی ہے تو کیا ہے وہ؟ دوزخ میں جائے گا. کتنا ہی دعویٰ کرے وہ، اس کی مسلمانوں کی لسٹ میں، اس کے ملک کی لسٹ میں اس کا نام مسلمان رہے، نام اس کا عقیل احمد رہے، کریم عبد الکریم رہے، جو بھی نام ہو اس کا، کتنا ہی بڑا نام کا نام، کتنی بڑی خاندان کا ہو، لیکن اگر عمل سے خالی تو اللہ کی لسٹ میں وہ ایمان والا نہیں ہوگا. اور کوئی اگر کتنا ہی بڑا عمل کرے، بڑے بڑے ہاسپٹل ڈال دے، دھرم شاڑائیں کھول دے، غریبوں کی مدد کر دے، اور اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ بھی انکاری کے ضمن میں آئے گا، وہ بھی کافر ہے. کافر یعنی انکار، کس چیز سے انکار؟ ایمان سے انکار. ایمان یعنی یقین، اس نے اللہ کی بات پہ یقین نہیں کیا، نہیں مانتا میں اس کتاب کو، میں تو نیک کام کر ہی رہا ہوں نا، اچھے کام. تو بھائی اچھے کام کر رہا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے، ایشور کے لیے، بھگوان کے لیے کر رہا ہے؟ تو نہیں، میں بھگوان کو مانتا ہی نہیں، نہ میں بھگوان کو مانوں، نہ اللہ کو، نہ کسی کو، نہ کسی کو. میں بس میرے من کے شانتی کے لیے کرتا ہوں. تو جو اللہ کو، ایشور کو نہ مانے، ایک ایشور کو، اللہ کو نہ مانے ایک اللہ کو، تو وہ کیا ہے؟ انکاری کے زمن میں آئے گا. وہ اپنے نفس، اس کا دل بولتا بس کرتا. کبھی دل کچھ بولے گا تو ویسا کریں گا، کبھی دل کچھ بولے گا تو ویسا کریں گا. یعنی معاملہ یہ میری مرضی، میں چاہے یہ کروں، میں چاہے وہ کروں، میری مرضی. اور جو ایمان والا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہوتا، ایشور کی مرضی کے تابع ہوتا. پھر کیسا؟ ایک اللہ ہے کہ انیک اللہ ہے؟ ایک اللہ. وہ ایک اللہ اس کے تابع ہو کے اپنے ساری زندگی کے معاملات سدھارتا ہے، اپنے اسی میں اپنے سکھ تلاش کرتا. دکھ جو آتے ہیں، دکھ درد، اس کا ازالہ اسی کے طریقے کی وجہ سے کرتا. ایسا نہیں سکھ میں تو اللہ اللہ، دکھ آئے تو پھر اللہ پر ہی آبجیکشن ڈالنا کہ اللہ تو نے میرے کو اتنا اچھا نیک عمل کرنے کے بعد میں بھی تو نے میرے کو دکھ کیسے دے دیا؟ بالکل نہیں. تو یہ چیزوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا. دوسری یہ بات کہ میں جو خاص بات آپ کو بتلانا چاہ رہا تھا کہ مسلم معاشرے میں نظر ڈالے تو ایک تو یہ بگاڑ کی صورت ہے. الگ الگ پلیٹ فارم، ایمان کے دعوے دار، اور الگ الگ پلیٹ فارم، کوئی اس جماعت میں، کوئی اس جماعت میں، کوئی اس جماعت میں. بس ہماری جماعت میں آ جاؤ، ہماری جماعت سے جڑ جاؤ، اجتماعیت سے جڑ جاؤ، اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں. ہاں تو پھر بھائی میں جڑ جاتا فلان اجتماعیت سے، بریلوی سے. نہیں نہیں، ہماری جماعت کی اجتماعیت یہ صحیح ہے. وہ بریلوی والے سنی جماعت کے بولیں گے ہم صحیح ہیں، کوئی تبلیغی جماعت کا ہم صحیح ہیں، کوئی اہل حدیث کا ہم صحیح ہیں. جب یہ الگ الگ پلیٹ فارم بن گئے، ان پلیٹ فارم سے انکار نہیں ہے، سب کا جو نظم القرآنی ہے، لیکن ایک جب باہر والے کو ہم دعوت دیتے ہیں تو وہ سوچتا جو ایمان والا نہیں ہے تو بھائی میں کیا بنوں، کون سے مسلک کا بنوں، پھر مسلک کے بعد میں کون سی جماعت سے جڑنا چاہیے میں نے، یہ ایک پرابلم کریٹ ہوتے. تو وہ کنفیوز ہو جاتا کہ میں ایمان میں کیسا داخلہ لوں، کنفیوز ہو جاتا. تو اللہ کا دین جو ہے، دین اسلام، ایسا تھوڑی ہے کہ کسی کو کنفیوز کر کے رکھ دینا. وہ تو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم. کسی کو کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں. قرآن کی آیت ہے باقاعدہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور تفریقے میں مت پڑو، مطلب بٹو مت آپس میں. اللہ کی رسی کیا بتائے گی؟ قرآن، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. کیسی رسی؟ اس کو پکڑ کے آپ کو جو آپ کی وراثت ہے، وراثت کیا ہے انسان کی؟ جنت. وہ وراثت کا سفر آپ کو طے کرنا ہے. کہاں پر؟ دنیا کے امتحان میں اتر کے. دنیا کا امتحان ایسا، قرآن میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. قرآن میں سوال بھی موجود ہے اور جواب بھی موجود ہے. یہ ایسی کتاب ہے کہ بس سوال ہے، جواب کے لیے کسی کے پاس جانا پڑے گا ہم کو، بتاؤ. بالکل ایسا نہیں، جواب بھی اس میں موجود ہے. ایک ایسی کتاب جس میں سوال بھی موجود، جواب بھی موجود، لیکن کیا ہے؟ سمجھنے کو تیار نہیں ہم. قرآن میں آیت ہے باقاعدہ، ہم نے قرآن نصیحت کے لیے، نصیحت حاصل کرو قرآن سے.
مجادلہ کرو، بحث کرو قرآن سے، فرقان جانچنے والا اعلیٰ قرآن، حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب قرآن. لیکن ہم کو بتایا جاتا قرآن غیر مسلم بھائیوں کو مت لو، کیوں دو؟ کیونکہ وہ ناپاک ہے. ارے بھائی قرآن کے لیے ایک تو وہ ناپاک نہیں ہے، پاکی جسم کی پاکی، دل کی پاکی، کہ سمجھنا چاہے کچھ چیز کو ہو گیا پاک، نہیں اس کو دو مت. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے پاکی شرط ہے. لیکن کیا بتایا گیا؟ ایک تو ان کو دو مت اس طرح سے بتاتے جب کہ اس کا قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے. دوسری بات، اس پر بھی میرے درس قرآن جو میں نے ڈیٹیل میں بتایا موجود ہے. اس کے بعد میں یہ بتایا جاتا ہے چلو بھائی ان کو بتائے، اب ایمان والوں کی طرف آؤ. مطلب قرآن سے کیسا روکنا؟ پہلے تو انسانیت کو روک دیا جاتا، ان کو دیتے نہیں آتا. پھر بھائی ہم کو، ہاں آپ ایمان والے بہت پاک ہے، آپ بھلے عمل سے خالی ہو لیکن ایمان والے، لیکن آپ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. کیوں بھائی؟ نہیں، وضو شرط ہے اس کے لیے. ارے قرآن میں تو موجود ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 6 میں کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے رہو تو وضو کر لیا کرو. قرآن کے لیے تھوڑی وضو شرط ہے، لیکن نہیں، قرآن کے لیے وضو شرط ہے. وضو رہے گی تو قرآن کو ہاتھ لگاؤ. اگر آپ کی ہوا خارج ہو گئی، آپ کہیں ٹوائلٹ کو چلے گئے، طہارت کر کے آئے باقاعدہ، آپ لیٹرن کو چلے گئے کہیں پر، اور پھر آپ گاڑی میں ہو، 2 گھنٹے کا سفر کر رہے ہو آپ، تو آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وضو نہیں ہے نا، آپ کو باوضو ہو کے پڑھو. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری غلط فہمیاں قرآن سے دور کرنے کے معاملات. عربی سے دور، قرآن کو پڑھو مت، جبکہ کم سے کم 30 زبانوں میں غالباً علماء نے اس کے تراجم کر دیے، ترجمے، ٹرانسلیشن قرآن کے. لیکن اگر کسی نے پڑھا تو ایسے علماء حضرات بھی ملیں گے آپ کو بیشتر. ارے بھائی قرآن مت پڑھا کرو ترجمے سے، بہک جاتے اس سے. ایمان والوں کو بتایا جاتا، بہک جاتے. قرآن کے لیے اگر قرآن کی کوئی بات کرے، درس قرآن دینا چاہے تو 14 یا 16 علوم ہونا اس کو، اس کے بعد میں آپ درس قرآن دے سکتے ہیں. خیر یہ چیزیں تو اب صفایا ہو گئی، دھیرے دھیرے یہ چیزیں نکلی لوگوں کے ذہن سے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. ورنہ یہ حالت تھے پہلے کہ سب سے پہلے جو قرآن کا ٹرانسلیشن کیے ایک عالم صاحب نے، تو پرشین میں کیے، فارسی میں. جان لینے کے فتوے لگ گئے ان کے، جان لے ڈالو، ٹرانسلیشن کیسا کر دیے انہوں نے. چھوڑ کے بھاگنا پڑا ان کو. 5-10 سال جنگلات میں رہے، بھاگتے پھرے قوم سے. یہ چیزیں، لیکن آج یہ چیزیں عام ہوگی. تو خیر یہ تو ہو گیا ایک بڑی اکثریت ایمان والوں کی جن کے عقائد اس طرح سے بنا دیے گئے. کس نے بنایا؟ اکثریت علماء کی، اس میں ملوث. پھر ایک قلیل تعداد جو مانتی اس چیز کو نہیں مانتی، لیکن یہ مانتی کہ نہیں درس قرآن ہونا چاہیے، ہر کسی نے قرآن کو سمجھنا چاہیے، سمجھانا چاہیے. خاص طور پہ ایمان والے نے جب کہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اس نے سمجھانا چاہیے. لیکن اس میں بھی جو درس قرآن دیتے ہیں، اس میں بھی ایک پرنتو کنتو درس قرآن والوں میں بھی، کہ ہم درس قرآن تو دیں گے، ہم جس کے قرآن سمجھ میں آ گیا وہ درس قرآن دے گا. لیکن اگر کوئی مجلس کسی نے منعقد کیا مطالعہ قرآن کی کہ بھائی آج مطالعہ قرآن ہے شب قدر میں، یا ویسا اپنے گھر پر اس نے اس کو کیا، وہ ہے کہ مطالعہ قرآن کہیں پر ہوا تو وہ درس قرآن والے اس کی مخالفت کرتا ہے کہ نہیں بھائی آپ کو دعوت ہے مطالعہ قرآن کی. مطالعہ قرآن تھوڑی، وہ تھوڑی مطالعہ قرآن کے معنی مفہوم سے بھی واقف کرایا نہیں جاتا. نہیں مطالعہ قرآن غلط ہے. جبکہ مطالعہ قرآن میں یہ ہوتا کہ کسی بھی عالم کا آپ ترجمانی یا ترجمہ لائیے اور لے کے بیٹھیے وہاں پر، 10 لوگ 12 لوگ 5 لوگ 20 لوگ 25 لوگ بیٹھتے وہاں پر. ایسا نہیں کہ 25 چاہے اتنے آ جائیں، اور وہ سب اس میں مطالعہ قرآن میں انوالو رہتے. چند آیت دی جاتی، ایک ایک آیت پڑھتے، 1-2 آیتیں، اور اس سے وہ ہر شخص کیا سمجھا، جس کا بھی تفسیر پڑھا، تفاسیر پڑھا اس نے، یا جس کا بھی ترجمہ پڑھا، تو وہ بیان کرے کہ اس آیت کو اتنے دن تک کے گھر پہ پڑھتا ہے وہ، تو اس سے کیا سمجھا.
تو وہ اگلے، بتائے کہ بھائی میں یہ سمجھا، ہر کوئی بتاتا میں یہ سمجھا، جہاں جس کی غلطی رہیں گی اگر درست کرنا چاہے وہ تو درست کرے گا، سوچے گا، ایسا نہیں بات سامنے آئے گی تو سوچے گا نا کہ بھائی میں تو یہ سمجھتا تھا، اور یہ تو فلاں شخص نے بتایا کہ اس کے جو معنی اور مفہوم اس کا آیت کا ایسا ہوتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے، اس میں یہ بات کی گہرائی بھی ہے۔ اب ایک دم پوری طرح غلط تو کوئی سمجھے گا نہیں، کیونکہ قرآن پر غور و تدبر کرنے کا قرآن میں خود اللہ نے حکم دیا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ کسی ایک آیت پر اگر ہم غور و تدبر کر رہے ہیں تو 100 نوافل نماز سے زائد، نوافل نماز فرض نہیں، نوافل نماز سے زیادہ ثواب ہے ایک آیت پر غور و تدبر کرنے کا۔ 5 آیت پر اگر ہم نے غور و تدبر کیے تو سمجھ لیجئے ہم نے 500 نوافل نماز پڑھ لی۔ تو لوگ کرتے ہیں اہتمام، شب قدر میں کیا جاتا، جیسے ہمارے یہاں ناگپور میں ایک مسجد میں کیے گیا، مسجد بریلوی سنی مسجد۔ اب جنرل جو دیکھا جائے تو لوگوں کے ذہن ایسے بنا دیے گئے کہ بھائی بریلوی ہے نا، سنی ہے نا، تو یہ تو لوگ شرک کرتے اس طرح سے، یہ تو درگاہوں کو پوچھتے، درگاہوں پہ جاتے، ایسا بتا دیا گیا۔ لیکن میں خود بتا رہا ہوں آپ کو، آپ بھی آ سکتے، کسی بھی شہر میں اگر رہتے ہیں آپ، دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی شہر میں آئیے آپ وہاں پر اس مسجد میں، بریلوی مسجد جہاں پر باقاعدہ سلام پڑھے جاتا، لیکن وہاں پر شب قدر میں عالم صاحب اور سب مل کے بیٹھتے، 5 راتوں کا شب قدر کی 5 راتوں کا اہتمام ہوتا، 5 راتوں میں مطالعہ قرآن کا، نوجوان بچے بیٹھتے، بزرگ بیٹھتے، سب بیٹھ کے اپنا ہم خیال ہم نوالا ہوتے وہاں پر۔ یہ چیزیں ہیں، تو یہ ہے کہ کسی بھی جماعت سے جڑ کے ہم کام کریں، لیکن ہمارا بیس کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کی بات کریں، ہم قرآن سیکھیں سکھائیں، اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ تو درس قرآن والے مطالعہ قرآن کے خلاف کہ نہیں، کیوں، کیا وجہ ہے بھائی آپ مطالعہ قرآن کے خلاف ہے؟ نہیں، درس قرآن ہونا، اس میں الگ الگ خیالات کے لوگ آتے، یہ ہوتے، ارے بھائی الگ الگ خیالات، اس نے جو سمجھا وہ بتاتا ہو، ہم کو حق ہے کہ وہ کیا سمجھا وہ بھی سنیں، ہم جو سمجھیں ہم اس تک کے پہنچائیں، مگر ان کو میں تو یہ سمجھوں گا عادت ہے نا میری آواز سنو گی کہ بس میں نے جو کہا وہ صحیح ہے کر کے، تو بس میں میری بات پیش کروں گا، کسی نے کیا سمجھا وہ سننے کو تیار تھوڑی، وہ میرے کو ہضم نہیں ہوتا کسی نے کیا سمجھا، جبکہ قرآن میں آیت ہے کہ ہمارے ذمے، نبی اور رسولوں کے ذمے صرف پہنچا دینا تھا، سمجھانا تھا، منوانا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی